ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طہ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ اس دن کے دوپہر میں اور اس شدید اور عجیب و غریب موسم میں بھی آپ کا ایسے کثیر مجمع کے تحت اس بارگاہ اہل بیت میں آ کے بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو موسموں پہ حکومت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بے شک جی ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، وہ سادات جائش آپ کی سرزمین میں یہ پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ایک سلسلے سے میں یہاں کا طالب علم بھی ہوں، اس لیے کہ مجھے علامہ علیم اشرف جائشی صاحب کی شاگردی کے لیے بھی کچھ دن ان کی شاگردی کی صحبت میں بھی میں رہا ہوں، لہٰذا ایک طریقے سے آپ دیکھیں تو میں یہاں کا طالب علم بھی ہوں، اور صاحبان علم و حکمت اور علوم و حکمت کو ہندوستان میں جس سرزمین سے پرواز و عروج ملا ہے، اس سرزمین جائز پر دارالعلوم کے سامنے یہ میرا خطاب ہو رہا ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں خدائے بند کریم کا کہ جس کی رضا اور اہل بیت کی عطا اور یہاں کے سادات بالخصوص قبلہ جو میرے بالکل پہلو میں بیٹھے ہیں، حضور کی
محبت ہے اور ان کا بلاوا ہے کہ پہلی مرتبہ میں آپ کے دیار میں حاضر ہوا ہوں. آئیے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں، ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبی اور آل نبی میں اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور آل نبی رکھتے ہیں. سارا مجمع مل کر درود پڑھ دے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و اہل بیتک یا حبیب اللہ و اصحابک یا رسول اللہ و ازواجک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم، چونکہ پہلی مرتبہ آپ حضرات کے درمیان یہ میری حاضری ہے اور آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات رکھنا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا مزاج کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ تقریر اور خطاب اور گفتگو ہمیشہ ہم مزاجوں کے درمیان ہوتی ہے، اور بچپن سے لے کر جوانی تک میرا ایک مزاج ہے قبلہ کہ میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں. وجہ یہ ہے کہ میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں. سبب یہ ہے جائز والوں کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے نا. ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، اور حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے. تو ماشاءاللہ سارے میدانی لوگ بیٹھے ہیں. تھوڑا ولیوم بڑھا دو میری جان، اس لیے کہ میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، فقط منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ہاں، لہذا عزیزان گرامی، ہم نے آج تک جس کو بھی مانا اسے مردہ نہیں مانا، ہم نے جسے بھی مانا اسے زندہ مانا ہے. لہذا ہمارے جلسوں میں، محفلوں میں زندگی کی علامت پائی جانی چاہیے. خاموشی قبرستانوں میں اچھی لگتی ہے، میدانوں میں تو شور ہوا کرتا ہے. لہذا بولا کرو تاکہ پتہ لگے کہ میرے سامنے یہ مجمع جو بیٹھا ہے یہ کربلائی مجمع ہے، ہرملائی مجمع نہیں ہے. ہم تقریر بھی ہرملائیوں کے درمیان نہیں، کربلائیوں کے درمیان کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جس کو بھی مانا زندہ مانا. سبب یہ ہے قبلہ کہ درود زندہ ہے. میرے ساتھ بولنا تاکہ پتہ چلے میرے سامنے حسینی بیٹھے ہیں. ہاں، ضرورت نہیں ہے قبلہ کہ باورچی پورے ڈیگ میں اپنا ہاتھ ڈال دے. وہ فقط 2 چاول اٹھاتا ہے اپنی انگلیوں میں اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ڈیگ کا معیار کیا ہے. تو مجھے 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کس کے درمیان خطاب کر رہا ہوں. 4 مصروں سے پتہ لگ جائے گا کہ میرے سامنے جو مجمع ہے یہ حسینی مجمع ہے، یہ صوفی مجمع ہے یا کوفی مجمع ہے. 4 مصروں سے پتہ لگ جائے گا. اس لیے کہ درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے. جس کو زبان دی ہے اللہ نے وہ ضرور بولے. اردو سمجھنے والے تو ضرور بولیں گے. درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے. وہ آخری آدمی جو کھڑا ہے وہ بھی میری بات پر ضرور بولے. درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. یا علی، یا علی. اشرفی اشرفی. درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے. اور آج تو میں اور اپنے موضوع پر بولوں گا، موڈ پر بولوں گا، اس لیے کہ دن کے اجالے میں پڑھ رہا ہوں. غدیر بھی دن میں ہوا، کربلا بھی دن میں ہوا. افسوس تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو قدر والی رات یاد رہی، غدیر کا دن بھول گیا. ہم اگر رات والے ہیں تو دن والے بھی ہیں. لہذا بولنا درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تو مسلمانوں لوگ سوچ رہے ہیں جائز میں یہ جلسہ کس لیے؟ یہ اہل سنت والے، یہ سنی، یہ صوفی، یہ وارسی، یہ اشرفی، یہ ذکر اہل بیت کیوں کرتے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر، ہمارا امام زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی. اگر تو پکارے گا تو جائز کے کسی قبرستان سے مردہ بھی نہیں آئے گا. ہمیں تو فخر ہے, ہم پکاریں گے تو بغداد سے غوث اعظم چلے آئیں گے, جوجا سے مخدوم سمنا چلے آئیں گے, دیوا سے وارث پاک چلے آئیں گے, اجمیر سے ہند الولی چلے آئیں گے, کربلا سے بہادر چلے آئیں گے. زندہ باد. ہم نے زندہ کو مانا, لہذا ہمارے درمیان زندگی کی علامتیں موجود ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا موضوع پہ گفتگو کروں. ابھی پریس والے, میڈیا والے آئے ہوئے تھے کمرے میں, پوچھ رہے تھے کس عنوان پہ تقریر کی جائے. میں نے کہا میں تقریر کرنے جا رہا ہوں زہرا کے لال کی بارگاہ میں. طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ذکر سیدہ کیا جائے, مگر انشاءاللہ اس میں تمام اہل بیت اطہار, تمام کی شخصیتوں کو, میری کیا اوقات ہے کہ میں ان کی شخصیت پر روشنی ڈالوں, ان کے ذکر سے محفل میں روشنی ڈال سکتا ہوں. خداوند کریم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے. کچھ لوگوں کی یہ مینٹیلیٹی ہے, کچھ لوگ مسلمانوں میں ایسے بھی گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں کہ جو اسلام کو اپنی جاگیر سمجھ لیتے ہیں, سنیت کو اپنی جاگیر سمجھ لے, اپنی آئیڈیالوجی پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ بندوں سے گفتگو نہیں کرتا. میں اب ایک ایسے شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذکر کو اور جس کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظوں کو آج تک سائنس بھی رد نہیں کر پایا. اس شخصیت کا نام ہے شیر خدا علی مرتضی. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں. دیکھو جو لوگ کہتے ہیں خدا بات نہیں کرتا, گفتگو نہیں کرتا, مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. یقیناً وہ بولے جو نمازی ہے, مجھے بے نمازی کی داد بھی نہیں چاہیے. اس کو خود کو حسینی کہنے کا حق ہی نہیں ہے جو بے نمازی ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. اب خدا اپنے بندوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے, آدم کی اولادوں سے کہہ رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ بندوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اے آدم کی اولادو ہم نے تمہیں عزت عطا کی, ہم نے تم پر کرم کیا, ہم نے تمہیں شرف عطا کیا. سنو اشرفیوں بیٹھے ہو, اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم کی اولادوں ہم نے تم پر شرف کیا, ہم نے تمہیں عزت عطا کی, ہم نے تم پر کرم کیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے تمہیں خشکی میں اور تری میں چلنا سکھایا, ہم نے تمہیں صحراؤں میں اور زمینوں میں چلنا ہم نے تمہیں صحراؤں میں اور دریاؤں میں چلنا سکھایا, ہم نے تمہیں سمندروں میں اور زمینوں میں چلنا سکھایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے تمہیں پاک اور پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے تمہیں اپنی ان کثرت مخلوقات پر فضیلت عطا کی جنہیں ہم نے خلق کیا. اللہ اکبر. اس ایک آیت میں قبلہ اللہ 5 مرتبہ ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. بھئی عجیب بات ہے, ایک آیت میں 5 مرتبہ اللہ ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اچھا, اب ہم اور میں کا فرق تو میری قوم کا بچہ سمجھتا ہے نا. میں تقریر کر رہا ہوں, ہم سب تقریر سن رہے ہیں, تو میں اور ہم کا فرق سمجھ میں آیا نا. میں آتا ہے ذات واحد کے لیے, اکیلی ذات, اکیلے کردار کے لیے, اور ہم میں کئی افراد شامل ہوتے ہیں. تو بھائی اللہ ہے وحدہ لا شریک, بھائی ہمارا ایمان ہے خدا یکتا پر. اللہ ہے ذات واحد, تو پروردگار تو اکیلا ہے,
تو تیری ذات اکیلی ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو پروردگار تجھے آیت میں کہنا چاہیے تھا کہ میں نے عزت عطا کی، میں نے شرف عطا کیا، میں نے کرم کیا، میں نے رزق دیا، میں نے چلنا سکھایا، میں نے فضیلت دی، میں نے خلق کیا، مگر اللہ آیت میں نہیں کہتا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے فضیلت دی، ہم نے شرف عطا کیا، ہم نے عزت دی، ہم نے رزق دیا، ہم نے چلنا سکھایا، ہم نے تمہیں فضیلت دی۔ تو اب بندے سوال کریں گے نا کہ پروردگار تو ایک ہے یا انیک ہے؟ اللہ جانے کہاں بیٹھا ہے میرا مجمع۔ اب بندے سوال کر سکتے ہیں نا بھائی، ناقدین سوال کر سکتے ہیں نا مالک تو ایک ہے یا انیک ہے؟ تو بھائی علماء کے سامنے، مفسرین کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ اللہ ہم کہتا کیوں ہے؟ اللہ اکیلا ہے، ذات واحد ہے، مگر ہم کیوں کہتا ہے؟ بھئی آگے چلو قرآن کی طرف، اللہ پھر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ دیکھو ہم نے انسان کو، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، کہ ہم نے انسان کو بہترین پیمانے پر پیدا کیا، احسن تقویم پر پیدا کیا۔ پھر چلو سورہ دہر کی طرف، اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرما رہا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے انسان کو پیدا کیا، امتحان کے لیے پیدا کیا، اور ہم نے انسان کو سماعت دے دی، ہم نے انسان کو بصارت دے دی، اور فوراً بات کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ میں نے ہدایت کا انتظام کر دیا، اب چاہے تم کفرانے نعمت کرو، چاہے تم شکرانے نعمت کرو، ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کر دیا۔ پھر چلو قرآن کی طرف، اللہ پھر فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ دیکھو ہم نے اس زمین اور آسمان کو کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم نے دنیا کو، کائنات کو تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو پروردگار وجہ کیا ہے؟ تو ہے اکیلا، مگر قرآن میں بار بار تو ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ بھئی ایک آیت میں اللہ کہہ رہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے نجس نطفے سے پیدا کیا، اور پھر اسی قرآن میں اللہ ایک جگہ فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو بھئی قرآن میں جہاں نہ آیا وہاں مراد ہم ہے، جہاں تو آیا وہاں مراد میں ہے۔ تو بھئی عجیب بات ہے، اللہ ایک جگہ کہتا ہے ہم نے انسان کو خلق کیا، ایک جگہ کہتا ہے میں نے انسان کو خلق کیا، ایک جگہ کہا انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو نجس نطفے سے پیدا کیا، ایک جگہ کہا انا خلقنا الانسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ ایک آیت میں ہم کہا، ایک آیت میں کہا، تو علماء جواب دینے لگے مولانا وجہ یہ ہے کہ جہاں خلقت کا ذکر کیا وہاں اللہ نے ہم کہا، جہاں عبادت کا ذکر کیا وہاں اللہ نے میں کہا۔ اگر عبادت والی آیت میں بھی اللہ ہم کا لفظ استعمال کرتا تو زمانے والے سوال کرتے خدا کتنوں کی عبادت کریں گے؟ اللہ جانے، اللہ جانے میرا مجمع کہاں بیٹھا ہے۔ تم بھی چاہ رہے ہو کہ میں تمہیں اسی ڈگر میں گھماؤں جہاں پورے ہندوستان کو گھمایا جا رہا ہے۔ اگر چاہتے ہو وہ گفتگو کروں تو کرنے کو تیار ہوں، ورنہ میں آج خانقاہی مزاج رکھ رہا ہوں اور میں خانقاہی گفتگو کر رہا ہوں، میں عالمانہ گفتگو نہیں صوفیانہ گفتگو کر رہا ہوں۔ ہاں لہذا بولتے رہنا تاکہ پتا چلے میرے سامنے میں کوفیوں کے درمیان خطاب نہیں کر رہا، صوفیوں کے درمیان خطاب کر رہا ہوں۔ تو بھئی اللہ علامہ کے علماء کے سامنے، مفسرین کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ اللہ قرآن میں کہیں ہم کہتا ہے، کہیں میں کہتا ہے، آخر سبب کیا ہے؟ اللہ ہم کیوں کہتا ہے، میں کیوں کہتا ہے؟ تو عالم اسلام کے مفسرین نے یہ کلیہ پیش کیا، یہ نقطہ پیش کیا کہ وجہ یہ ہے اللہ قرآن میں کہیں ہم کہتا ہے، کہیں میں کہتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ اللہ قرآن میں جہاں اپنا ناز دکھانا چاہتا ہے،
اللہ قرآن میں جہاں اپنا فخر ظاہر کرنا چاہتا ہے، جہاں اپنا گھمنڈ اظہار کرنا چاہتا ہے، وہاں اللہ ہم کہتا ہے، اور جہاں گھمنڈ نہیں ہوتا وہاں اللہ میں کہتا ہے۔ بھئی مفسرین نے فرمایا کہ سبب یہ ہے کہ اللہ قرآن میں جہاں بندوں کو چیلنج کرتا ہے وہاں ہم کہتا ہے، جہاں چیلنج نہیں ہوتا وہاں میں کہتا ہے۔ بھئی اللہ کائنات کو چیلنج کر رہا ہے، تمام بندوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے پانی برسا دیا، اب تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھا دو۔ ہم نے ہواؤں کو چلا دیا، اب تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ بھئی اللہ کا چیلنج ہے، عزت دینے والے بھی ہم ہیں، ذلت دینے والے بھی ہم ہیں، تمام کائنات کو خدا کا چیلنج ہے۔ اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ جسے ہم عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے ہم ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ بھئی اللہ کا چیلنج ہے نا کہ جسے ہم زندگی دینا چاہے کائنات کا کوئی ظالم اسے مار نہیں سکتا، اور جسے ہم موت دینا چاہے کائنات کا کوئی ڈاکٹر اسے بچا نہیں سکتا۔ تو اب اللہ کا چیلنج ہے، جہاں خدا چیلنج کرتا ہے بندوں کو وہاں ہم کہتا ہے۔ اب اللہ کائنات کے تمام انسانوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ دیکھو ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ دارالعلوم جائز کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ کا چیلنج ہے کہ قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم، قرآن کے بچانے والے بھی ہم۔ تو اللہ کا چیلنج ہے امریکہ سے لے کر روس تک، روس سے لے کر اسپین تک، اسپین سے لے کر جبرالٹر تک، جبرالٹر سے لے کر یورپین ممالک تک، کہ تمام دنیا والے چاہے بھی تو قرآن کو مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ بچانے والا اللہ ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ زمانے والوں نے لاکھ چاہا کہ حسین کی اولادوں کو ختم کر دے، ذکر اہل بیت کو ختم کر دے۔ یزید نے اپنی پوری طاقت لگا دی، اور یزید کے بعد یزید کے اولادوں نے اپنی پوری دولت صرف کر دی، مگر علی کا ذکر، حسین کا ذکر، فاطمہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر ختم نہیں کر پائے۔ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر بچانے والا کوئی ملا نہیں، اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد مخدوم سمنا، اولاد مخدوم سمنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ آج ذکر اہل بیت کا سر چڑھ کر بولنا یہ دلیل ہے کہ اس کا بچانے والا ملا نہیں، اللہ ہے۔ ملائیت ہمیشہ خلاف رہی ذکر اہل بیت کی۔ یہ وہ چراغ ہے جو اندھیوں میں جلتا ہے۔ دنیا کے تمام ذکر حمایت کے باوجود مٹ گئے، ذکر اہل بیت مخالفت کے باوجود باقی ہے۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ صرف اہل بیت کا نہیں بلکہ اہل بیت کے ذکر کرنے والوں کی بھی مخالفت ہوتی ہے۔ اور جب تک مخالفت نہ ہو دلیل ہی نہیں ہے کہ تم حق پر ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ حق کی سب سے پہلے مخالفت ہوتی ہے، حمایت بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہ ذکر اہل بیت ہے جو مخالفت کے باوجود بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں دین مصطفیٰ کو حسین نے بچایا، مگر کربلا کے بعد نسل مصطفیٰ کو زینب نے بچایا۔ یزید کے قید خانے میں زندان شام میں ذکر حسین کی بنیاد ڈال دی تھی زینب کبریٰ نے۔ تو اللہ کا جہاں چیلنج ہوتا ہے، ادھر ادھر مت دیکھو، ابھی یہاں دیکھو ہماری طرف۔ ابھی سب سے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی یہاں سب سے خوبصورت ہم لوگ ہیں۔ ہاں سبب یہ ہے نا کہ علی کے چاہنے والوں کا چہرہ پھٹکار زدہ نہیں ہوتا۔ علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے، نبی فرماتے ہیں اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ کو بند کر دو، علی تو نورانی چہرے والوں کا امام ہے۔ اور یاد رکھیے گا علی کے بغض سے دو چیزیں کنفرم خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ خراب ہوتا ہے۔ ایکو بند کر دو،
ایکو کیوں بڑھا دیا بھائی؟ میں ترنم میں تھوڑی تقریر کر رہا ہوں. سلامت رکھے مولا. یا علی. اللہ کا جہاں چیلنج ہوتا ہے قرآن میں، وہاں اللہ ہم کہتا ہے انا نحن نزلنا ذکرا، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، کوئی مٹا نہیں سکتا. اب وہی اللہ قرآن میں پھر چیلنج کر کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر، تاکہ آپ قربانیاں دیں، آپ نمازیں پڑھیں، شکرانہ ادا کریں، سجدے کریں. انا شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ابتر رہے گا. اچھا، کوثر سے مراد کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کچھ جو عالم اسلام میں تھوڑے پڑھے لکھے لوگ گزرے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ کوثر سے مراد ہے حوض کوثر. کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. تھوڑے پڑھے لکھے لوگوں نے، علماء طبقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اور یاد رکھیے گا، سوسائٹی کو خطرہ تھوڑے پڑھے لکھوں سے ہے. ہاں، سوسائٹی کو سب سے زیادہ، سماج کو، معاشرے کو خطرہ جو ہے وہ تھوڑے پڑھے لکھوں سے. اس لیے کہ سوسائٹی میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک جاہل ہے، تو جو جاہل ہے وہ اپنے جہالت کے نالے میں ہے. دوسرا عالم ہے، جو عالم ہے وہ اپنے علم کے کمال پر ہے. مگر درمیانی جو طبقہ ہے وہ تھوڑے پڑھے لکھوں کا ہے. انگریزی میں ایک پروورب ہے، لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ. تھوڑا علم بہت خطرناک، نیم حکیم خطرہ جان. اور جو تھوڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، سماج میں سارے فتنے ان کی طرف سے آتے ہیں. اس لیے کہ ان کا شمار نہ جاہلوں میں ہوتا ہے نہ عالموں میں ہوتا ہے. اس کمبخت نے سمجھے تھوڑا پڑھا لکھا کس کو کہتے ہیں؟ کتاب ہے 200 پیجز کی، 200 پیجز کی کتاب ہے، یہ کمبخت 2 پیج پڑھ کے دعویٰ کرتا ہے کہ 200 پیج کا عالم ہے. سمجھے؟ تو اس سے عالموں کو بھی خطرہ، جاہلوں کو بھی خطرہ. اب ان لوگوں نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے. میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بیٹا، حوض کوثر کس کو کہتے ہیں؟ کوثر کیا ہے پہلے سمجھو. کوثر جنت کا ایک شربت ہے جو جنتیوں کو پلایا جائے گا. اب مت پوچھنا کہ ہم محرم میں امام حسین کے نام پر سبیلے کیوں بانٹتے ہیں. یہ ہم اپنے بچوں کو کوثر پینے کی پریکٹس کرواتے ہیں. حوض کوثر کیا ہے؟ کوثر جنت کا ایک شربت ہے، اور وہ شربت جس حوض میں رکھا ہے، یعنی انگریزی میں کہہ دوں، وہ جنت وہ شربت جس ٹب میں رکھا ہے، جس حوض میں، اس حوض کو حوض کوثر کہتے ہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. بھائی ایک مثال پیش کروں. مان لو یہاں جائش میں منافقوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے. بھائی ہم لوگوں کے جان کو تھریٹ ہے، خطرہ ہے. حسینیوں کو خطرہ ہے، منافقوں کو کبھی خطرہ نہیں ہوتا. منافق ہر جگہ خوش ہے، اس لیے کہ وہ سب کو خوش کرتا ہے. ہاں، مگر جو مومن ہوتا ہے وہ صرف حق پرستوں کو خوش کرتا ہے، صاحبان ایمان کو خوش کرتا ہے. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو سب کی خوشی کے بارے میں سوچے. مومن وہی ہے جو اللہ اور رسول اور اہل بیت کی خوشی کے بارے میں سوچے، جو ان کی رضا کے بارے میں سوچے. اب میرے اوپر حملہ ہو گیا، اٹیک ہو گیا. مجھے بچانے کے لیے، میری جان کو بچانے کے لیے ہمارے آصف بھائی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. میری زندگی بچانے کے لیے اپنا گھر بار، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنے خزانے، اپنے زیورات، جواہرات، اپنی دولت، اپنے بچوں، اپنی نسلوں، اپنے خانوادوں، سب کو قربان کر دیا. سب کچھ لٹا دیا تاکہ میری جان بچ جائے. اپنا سب کچھ لٹا دیا آصف بھائی نے تاکہ میری جان بچ جائے. میری جان بچ گئی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ رحمان کی آیت ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرو، احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ، ہے نا.
احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرو. تو میں نے کہا آصف بھائی آپ نے میری جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا, اپنا گھر بار لٹا دیا, اپنے بچوں کو قربان کر دیا, اپنا خاندان کو لٹا دیا, اپنی عزت لٹا دی, اپنا گھر بار لٹا دیا, اپنا جاہ و جلال لٹا دیا, اپنی جاہ و حشمت قربان کر دی. تو آصف بھائی آپ نے میری زندگی بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا, تو اتنا بڑا جو آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو میں آپ کے احسانوں کا بدلہ احسان سے ادا کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے احسانوں کا صلہ دینا چاہتا ہوں. آصف بھائی بھی کہنے لگے بسم اللہ شبیر صاحب دیجئے میرے احسانوں کا صلہ. میں نے کہا آپ نے مجھے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا, تو اتنے احسانوں کے بدلے میں آپ کو ایک ٹب روح افزا شربت کا دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو ایک حوض ایک ٹب روح افزا شربت کا احسان کے صلے میں دینا چاہتا ہوں. اب آصف بھائی نہیں بولے, سادات تھے نا, سادات تھے, حسن زن رکھنے والے تھے, نہیں بولے. مگر یہاں کے جائز کے نوجوان کہنے لگے کہ دیکھو شبیر وارسی کتنا بڑا احسان فراموش ہے کہ بھائی جس آدمی نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا, اپنا گھر بار لٹا دیا, اپنا خانوادہ لٹا دیا, اس کے احسانوں کا صلہ یہ ایک ٹب شربت کا دے رہے ہیں. تو انصاف سے بتاؤ مسلمانوں کہ اللہ کی شریعت کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنا کیا بچایا؟ بھئی عالم اسلام سے دنیا کے 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں سے میرا سوال ہے کہ انصاف سے بتاؤ کہ میرے نبی نے اللہ کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنا کیا بچایا؟ کیا کچھ نہیں بچایا, سب کچھ قربان کر دیا. بچپن میں یتیمی سہا, بچپن میں اسیری سہا, ماں باپ کا غم سہا, گھر چھوڑا, پتھر کھائے, وطن چھوڑا, بے وطن ہوئے, بائیکاٹ برداشت کیا, سوشل بائیکاٹ ہوا, نسلوں کو قربان کر دیا, گھر بار کو قربان کر دیا, صحابہ کی جانوں کو قربان کر دیا تاکہ اللہ کا دین بچ جائے. تو انصاف سے بتاؤ مسلمانوں کہ میرے نبی نے اللہ کے دین پر اتنا بڑا جو احسان کیا تو اس کا صلہ کیا یہی ہے کہ اللہ ان احسانوں کا بدلہ ایک حوض شربت کا میرے نبی کو عطا کرے؟ تو جا کر پڑھنا. علامہ ابن حجر صاحب سوائق مورقہ لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کیا. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا, خیر کثیر عطا کیا. ایک جملہ کہہ دوں یعنی اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے تمام نبیوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلائی ہے, مگر میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. تو بعد میں کوئی اعتراض نہ ہو کہاں سے پڑھ دیا بے, جو پڑھ کر آیا ہوں وہی پڑھ رہا ہوں. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا, کثرت اولاد عطا کیا. فصل لربک وانحر, تاکہ آپ قربانیاں دیں, نمازیں پڑھیں, شکرانہ ادا کریں. سبب کیا ہے؟ کیوں اللہ نے بھیجا اس سورے کو, کیوں اللہ نے بھیجا اس آیت کو؟ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں تمہیں. میرے آقا کے 4 بیٹے ہوئے, 4 بیٹے ہوئے, چاروں کا انتقال ہو گیا. مشرکین مکہ, کفار مکہ میرے آقا کو تانا دیتے تھے. کیا تانا دیتے تھے؟ کہ اتنا بڑا نبی بنتا ہے, اتنا بڑا رسول بنتا ہے, رحمت عالم بن کر آئے ہیں, رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, دنیا والوں کی جھولیاں بھرتے ہیں, بے اولادوں کو اولاد عطا کرتے ہیں, اور خود کا دامن اولاد سے خالی, خود کی کوئی اولاد نہیں. تو وہ مشرکین مکہ میرے نبی کو تانا دیتے تھے, اور تانا دے کے میرے آقا کو کہتے تھے ابتر. کیا کہتے تھے؟ ابتر. جا کر اس کی پوری تفسیر پڑھیے گا, تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ کی. تانا دیتے تھے, کہتے تھے ابتر ہے. ابتر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ ترجمہ میں کرنے پہ مجبور ہوں. ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو جائے, جس کی نسل ڈسکنیکٹ ہو جائے, جس کا شجرہ تمام ہو جائے, اسے ابتر کہتے ہیں.
कुफ्फारे मक्का मेरे नबी को अबतर कह के ताना देते थे, मेरे नबी के दिल को जख्मी करते थे, मगर मेरा आका सब्र करता था। मेरे आका जुबान नहीं हिलाते थे, इसलिए कि जाहिलों का जवाब नहीं दिया जाता है ना। मेरे आका खामोश रहते थे, मगर दिल तो दिल है ना। जब कोई ताना देता है तो तकलीफ तो होती है, जब कोई तशना देता है तो तकलीफ होती है, जब कोई गालियां देता है तकलीफ होती है। मेरे आका के दिल को भी गम होता था, मेरे आका का दिल जख्मी होता था। एक दिन ये लोग ताना दे रहे थे मेरे आका को, अल्लाह की कुदरत को गवारा नहीं हुआ, मुस्तफा के आंखों से आंसू छलक पड़े। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब मेरी कुदरत को ये गवारा नहीं है कि तू रंजीदा दिल हो। ऐ मेरे हबीब आप ना घबराए, आप रंजीदा दिल ना हो, आप गमजदा ना हो। ये लोग आपको ताना दे रहे हैं, इनको ताना देते रहने दीजिए। ये हम आपसे वादा करते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कसरत नस्ल अता किया, हमने आपको कसरत औलाद अता की। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, ताकि आप कुर्बानियां दें, ताकि आप नमाजें पढ़ें, ताकि आप सजदे करें, शुक्र अदा करें। और इन्ना शानी आका होवल अबतर, अब सुनना ये जुमला, इन्ना शानी आका होवल अबतर, ऐ मेरे हबीब आपका दुश्मन अबतर रहेगा। अल्लाह जाने सुन्नी कहां बैठा है, आपका दुश्मन अबतर रहेगा, आपकी औलादों का दुश्मन अबतर रहेगा। अब जब पीर वारसी बोलता है तो चिढ़ क्यों होती है? जाकर सूरह कौसर पर अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है कि जो मुस्तफा और मुस्तफा की अहले बैत का दुश्मन है वो कयामत तक हरामजादा है, वो खबीसुल विलादत है। दो लफ्ज कुरान में जाकर पढ़ना, गुस्ताखे मोहम्मद के लिए, गुस्ताखे अहले बैत के लिए, एक जनीम का लफ्ज और एक अबतर का लफ्ज, और जाकर इसे अरबी लुगत में तलाश करना, वो खबीसुल विलादत है। तीन अलामतें मेरे आका ने भी बयान फरमाई अहले बैत के दुश्मनों की। पहली अलामत, अहले बैत का दुश्मन वलदुज़्ज़िना होगा, अली का दुश्मन वलदुज़्ज़िना होगा। दूसरी अलामत, अली का दुश्मन खबीसुल विलादत होगा, अय्यामे नापाकी में पैदा हुआ होगा। और तीसरी अलामत, अली का दुश्मन मुनाफिक होगा। मेरे आका फरमाते हैं, ए अली तू अगर मोमिन की नाक भी काट दे अपनी तलवार से तो वो तुझसे दुश्मनी नहीं रखेगा। और ए अली तू मुनाफिक को ओहद के पहाड़ के बराबर सोना भी दे दे तो वो तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। अली की मोहब्बत मुतकाजी है ईमान की, सिर्फ मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत होती है। तो अल्लाह का चैलेंज जहां होता है अल्लाह हम कहता है। अब फिर चलो कुरान की तरफ, अल्लाह चैलेंज करके फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। ऐ मेरे मुस्तफा हमने आपको नबी बनाकर भेजा है, मेरे नबी इन्ना अरसलना का हमने आपको रिसालत देकर भेजा, हमने आपको गवाही देने वाला बनाकर भेजा, वह दायन इलल्लाहि बिइज़्निही, और हमने आपको अपना इज़्न देकर डराने वाला बनाकर भेजा। और ऐ मेरे मुस्तफा वह सिराजन मुनीरा, और हमने आपको नूर बांटने वाला चिराग बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर। हमने, चैलेंज है अल्लाह का, हमने आपको नूर बांटने वाला चिराग बनाकर भेजा। चिराग समझते हो ना जायस वालों, मेरी मजबूरी है, दिन में मुझे चिराग का जिक्र करना पड़ रहा है? दिन के उजाले में चिराग का जिक्र कर रहा हूं। अल्लाह कह रहा मेरा हबीब तू नूर बांटने वाला चिराग है। चिराग क्या है नौजवानों? कमरा अंधेरा है, तुमने चिराग जलाया, चिराग रहमत है ना, तुमने चिराग जलाया, चिराग रोशन हुआ और सारे कमरे को चिराग ने रोशन कर दिया, चीर दिया अंधेरे का सीना। कमरे में जितने लोग मौजूद थे सबको रोशनी दे दी, सबको रोशन कर दिया। अब एक जुमला कहूं मैं, चिराग ने सबको रोशनी तो दी मगर चिराग ने अपने जैसा दूसरा चिराग नहीं बनाया। अल्लाह जाने कहां बैठे हो, मेरी मजबूरी है, मैं उर्दू में तकरीर करता हूं। भाई चिराग रहमत है ना, दूसरों को रोशनी तो दे दी चिराग ने मगर अपने जैसा दूसरा चिराग नहीं बनाया। और अगर किसी के जहन में ये खुराफाती ख्याल, ये गलतफहमी पैदा हो जाए कि हम भी चिराग जैसे, तो चिराग की लौ में हाथ रखकर देख लेना, रहमत होने के बावजूद चला देगा।
اللہ فرما رہا قرآن میں میرا حبیب نور بانٹنے والا چراغ ہے، اگر مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھا تو جہنم میں جلا دوں گا۔ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ لمرا ایجنسی، امین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 9935055789۔